السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سنڈے میں ہم اپنے پاس واٹس ایپ پہ کیے گئے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ان کی ایک کلپ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال ہے فرحین کا۔ یہ بہن ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کلمہ طیبہ میں کتنے حروف ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے کلمے میں 48 حروف ہیں، اور کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جز، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ دونوں جز اور دونوں پارٹ میں 12 یعنی 12 حرف ہیں، دونوں نقطوں کے بغیر ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی بتاتا ہے، اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ طرز زندگی بتاتا ہے، اور 12 حروف تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنی 12 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارے۔ پہلے حصے میں نقطہ نہ ہونے میں کوئی بھی لا الہ الا اللہ پہلا جو کلمے کا حصہ ہے اس میں کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ اس کی حکمت اور اس کا ریزن یہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے، اس میں بھی کوئی حرف نقطے والا یوز نہیں کیا گیا۔ یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، اور ذرا سی بھی نقطہ چینی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جملہ بغیر ہونٹ ہلائے ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا سوال ہے، یہ امرینہ علی کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اگر باوضو ہیں اور کام کے دوران سر سے دوپٹہ سرک جائے یا سر پر دوپٹہ نہ رہے تو کیا وضو رہتا ہے یا پھر سے وضو کرنا چاہیے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ سر سے اگر دوپٹہ سرک گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے مولانا فیضان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جائے تو کیا قیامت والے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد جان بوجھ کر بھلا دینا انتہائی سخت گناہ ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کوڑی ہونے کی حالت میں ہوگا۔ لہذا جو شخص اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے قرآن کریم اتنا بھول جائے کہ بالکل بھی نہ پڑھ سکے، وہ اس وعید میں شامل ہے۔ جو شخص مسلسل اپنی محنت اور ارادے سے قرآن کریم کو یاد کرتا رہے اور حافظے کی اور ذہن کی کمزوری کی وجہ سے اگر قرآن کریم کے حفظ میں پختگی مضبوط نہ رہ سکے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس وعید سے محفوظ رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص قرآن مجید یاد کر کے بھول گیا ہے تو اس کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ محنت کر کے دوبارہ قرآن کریم کو یاد کیا جا سکتا ہے،
اس کے لیے میں آپ کو چند تدبیریں بتاتا ہوں۔ پہلی تدبیر تو یہ ہے، اگر ممکن ہو تو کسی مدرسے میں یا مکتب میں باقاعدہ ایڈمیشن داخلہ لے کر یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر پورا دن دینا ممکن نہ ہو تو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے کسی قاری صاحب سے وقت لے کر ان کی نگرانی میں یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر پابندی سے وقت دینے کی بھی ترتیب آپ کے پاس نہ بن سکے تو از خود وقت نکال کر روزانہ ڈیلی کی بنیاد 1 رکوع یا 1 پاؤ یا جس قدر آسان ہو یاد کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 4، جس قدر قرآن یاد ہوتا جائے اسے آپ 5 وقتہ نمازوں کے سنن و نوافل میں یا پھر تہجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور حفظ یاد کرنے کی ترتیب جو بھی آپ نے طے کر رکھی ہو وہ اس کو اس طریقے سے کریں کہ جب پارہ پورا ہو جائے تو اسے روزانہ 4 رکعت یا 2 رکعت میں اس کو آپ دہرا لیں، اور پچھلے پارے جو یاد ہوتے جائیں ان پاروں میں سے 1 یا 2 پارے منزل کی ترتیب پر دہراتے رہیں، اور مکمل یاد ہونے پر ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن کریم کے سنانے کا اہتمام کریں۔ مسجد نہ ملے تو کوئی بات نہیں، کسی جگہ پر 2-4 لوگوں کو لے کر بھی قرآن کریم کو سنائیں، اور گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کریں، کیونکہ گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خصوصاً قرآن کریم کا حافظ اگر گناہوں سے نہ بچتا ہو تو قرآن کریم بھول جاتا ہے، اس لیے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ جی، یہ سمیہ ہیں، یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نے سنا ہے جو عورت بچوں کی پرورش کی وجہ سے اس کا نکاح نہ کرے، یعنی بیوہ عورت جو اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی وجہ سے نکاح نہ کرے، اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، یا اس کو نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کیا ہے بتائیے گا۔ جی ہاں، جواباً عرض ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس کے رخسار گال اپنی اولاد کی پرورش و دیکھ بھال کی محنت اور مشقت اور زینت و آرائش کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سیاہ اور کالے پڑ گئے ہوں، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ ان حدیث کے راوی نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوہ عورت قریب قریب ہوں گے۔ اور سیاہ رخسار والی عورتوں کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مر جانے یا اس کے طلاق دے دینے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو، اور وہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو، صاحب عزت صاحب مال ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کے خاطر دوسرا نکاح کرنے سے وہ رکی رہے، تو اس کو یہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اب یہاں تک کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی تمام ضرورتوں کو وہ پورا کر لیں، تو ایسی عورت کی یہ فضیلت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوہ عورت اگر بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے مستقبل کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، مگر یہ سب کچھ اس وقت ہے جب وہ صبر و استقامت اور عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو۔ اگر اسے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ہی مرد و عورت کو کے غیر شادی رہنے کو پسند نہیں کیا گیا، انہیں شادی کرنے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ نور آیت نمبر 32 میں وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ترجمہ ہے تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا نکاح اس وقت نہیں ہوا ان کا بھی نکاح کراؤ۔ حدیث شریف میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ پوچھا گیا اگر وہ مالدار ہو تب بھی مسکینہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی وہ مسکینہ ہے۔ ہمارے ہاں
طلاق یافتہ عورت، بیوہ یا بڑی عمر والی خاتون کی شادی کو جو برا سمجھا جاتا ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے اثرات کی وجہ سے، ورنہ اسلامی شریعت اور معاشرے میں ایک نکاح کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح کرنا کوئی برا کام اور عیب نہیں ہے۔ اگرچہ عورت بڑی عمر کی ہو یا اولاد والی ہو، خود جناب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا جو 40 سالہ بیوہ اور بچوں والی تھی۔ لہذا بیوہ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو پورا کرتے ہوئے بغیر تاخیر نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کے باتوں اور تان تشنیع کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح، کیونکہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے اور اس میں بڑی خرابیاں بھی ہیں کہ لوگ بیوہ عورت کو یا طلاق والی عورت کو کس نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے شریعت کو فالو کریں اور بیوہ عورتوں کے نکاح کو اچھا کام سمجھیں، برا کام اور عیب کا کام نہ سمجھیں۔ جی رئیس الحق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، نماز سے متعلق ایک سوال ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو کبھی ایسا ہوتا کہ جب میں وضو بنا چکی ہوتی تو بچہ پیشاب یا پوٹی کر دیتا، جسے میں دھلا کے نماز پڑھ لیتی تھی، تو کیا میری نماز ہو گئی یا پھر سے قضا پڑھنی پڑے گی؟ پلیز مفتی صاحب اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ باوضو ہیں، بچے کو آپ نے پوٹی کرائی یا اس کی ہگیز چینج کری یا ہگیز اس کو پہنائی، ڈائپر پہنایا یا آپ نے اس کو دھلایا، تو ان تمام صورتوں میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، آپ کو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اسی وضو سے نماز پڑھ لی تو آپ کی سب نمازیں ہو گئیں۔ مطمئن رہیے، کوئی بھی نماز آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ فرحین ہے، یہ سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب حیا اور غیرت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بتائیے گا یا ایک ہی ہیں؟ مکتب اور مدرسے کا فرق بتائیے گا۔ تو حیا کے معنی ہے شرم و غیرت۔ جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی چیز سے یا کسی بھی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس رکاوٹ کا نام حیا ہے۔ یہ ایک درمیانی حالت ہے، اس کا نچلا درجہ خجالت یعنی شرمندگی ہے اور اس کے اوپر کا درجہ وقاحت ہے، جس کے معنی بے غیرتی، بے شرمی۔ ان تینوں میں فرق یہ کہ حیا کی وجہ سے انسان غلط کام کرتا ہی نہیں، خجالت اور شرمندگی میں وہ غلط کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے، جبکہ وقاحت جس میں ہوتی ہے یعنی بے غیرتی میں انسان غلط کام پر دلیری اور جرأت کرتا ہے۔ گلستہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب عالمہ کا کورس کب تک شروع ہوگا؟ بہت سارے میسج آ رہے ہیں کہ عالمہ کا کورس کب شروع ہوگا، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جیسی فل بیچ بن جائے گا ویسی ہی عالمہ کا کورس شروع ہو جائے گا۔ ابھی 6 منتھ چل رہا ہے اور وہ ختم پر ہے، 3 منتھ کورس بھی شروع ہو چکا ہے، اس لیے عالمہ کورس کے لیے ابھی ایڈمیشن 1 یا 2 ہی ہیں، اور زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کو شروع کریں گے۔ جی یہ محمد صادق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا کہ اس اسٹیٹس میں حدیث تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دوران نماز تمہارے آگے سے کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکو، اگر پھر بھی نہ رکے تو اس سے لڑو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مفتی صاحب نماز پڑھتے ہوئے میں کیسے روکا جائے گا؟ جی ہاں، اس کا طریقہ یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی رکے، آپ کے سامنے سے کوئی گزرے تو آپ اس کو یوں کر کے روک سکتے ہیں۔
ہاتھ سے اس کو یوں روک سکتے ہیں، اس کو روکنا چاہیے۔ اگر وہ بے دھیانی میں گزر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے اشارے سے رک جائے گا اور نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ یاد رہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق اور کوئی کمی نہیں آتی، البتہ گزرنے والا جان بوجھ کے گزرا ہے تو اس کو گناہ ملے گا۔ کتنا گناہ ملے گا اس کو اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہہ کر اس گناہ کی سختی اور اس کے بھیانک پن کو یہ کہہ کر بتایا کہ اگر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والا اپنے اس گناہ کو سمجھ لے یا جان لے تو قیامت تک وہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ یہ محمد صادق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میری چھت پر ایک چمگادڑ مجھے مری ہوئی ملی، اور پھر مجھے کیا ہے میرے گودام پر بھی چمگادڑ جو ہے مری ہوئی ملی، تو کیا یہ کچھ انہونی ہے یا کوئی جادو ٹونا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی انہونی نہیں ہے، اتفاق ہے، چمگادڑ وہاں بھی مر گئی یہاں بھی مر گئی۔ چمگادڑ کے مرنے سے کوئی انہونی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے اگر چمگادڑ مر گئی تو اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ پوچھ رہے محمد صادقی پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی چھینکنے والا چھینکتے وقت الحمدللہ نہیں کہتا ہے یا آہستہ کہتا ہے تو کیا ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے؟ کیونکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا جائے۔ اگر کسی بندے نے کو چھینک آئی، اس نے بالکل بھی الحمدللہ نہیں کہا یا کہا تو آہستہ سے کہا، تو پھر آپ پر یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا کوئی حق نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، دوسرے صحابی کو اسی وقت چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو اللہ کے رسول نے ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ ان صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے تو آپ نے دعا نہیں دی تھی یرحمک اللہ کہہ کر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی تعریف بھی تو نہیں کی تھی، اس لیے تمہیں دعا بھی نہیں ملی ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی مسلمان جس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے اور آپ اس کے الحمدللہ کو سنیں تو اس وقت آپ اس کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اور سوال ہے کہ مفتی صاحب میں نے 25 پارے پڑھ دیے تھے اور ان 25 پاروں کا ثواب اپنی بہن کو جو میری انتقال کر چکی ہے ان کو ایصال ثواب کر دیا تھا، تو کیا 5 پارے مجھے ابھی اور پڑھنا پڑیں گے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ پورے قرآن کریم ہی کا ثواب پہنچتا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کے پورے قرآن کریم کو پڑھ کر ثواب پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے 1 سورت 2 سورت 1 پارے 10 پارے 5 پارے جتنے بھی پڑھ لیے ہیں ان کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لہذا یہ 5 پارے جو رہ گئے ان کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے۔ جی یہ ثنا بہن ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب آپ کے 3 منتھ کورس جو اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ کورس سیم وہی کورس ہے جو پہلے آپ نے کرایا تھا یا کچھ ڈیفرنس ہے؟ جواب یہ ہے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، سیم وہی کورس ہے۔ اس میں دینی کی جو بنیادی چیزیں ہیں، عقائد، احادیث، 10 مخصوص یعنی الانترا سے لے کر سورہ ناس تک کی ترجمہ صورتوں کی تفسیر اور مختصر ترجمہ اور مسائل وغیرہ بتائے جائیں گے۔ اسی طرح عقائد ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ وہی دینی بیسک کورس ہے۔ آپ میں سے جو چاہیں اپنے آپ کو، اپنے تعلق والوں کو اس کورس سے منسلک کرا سکتے ہیں۔
پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میری مدر ہیں، میری والدہ محترمہ ہاسپٹل میں ہیں اور کل ان کے سرجری ہے، لہذا پلیز ان کے لیے دعا کیجیے۔ جی ہاں، میں نے ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کی ہے، کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ تمام بیماروں کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ یہ آسام سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب پیشاب والا سوکھا کپڑا پکڑنے سے ہاتھ ناپاک تو نہیں ہوگا جبکہ ہاتھ بھی سوکھا ہے؟ جی ہاں، کوئی نجاست یا پیشاب کا وہ کپڑا جو پیشاب میں گیلا تھا لیکن اب سوکھ چکا ہے اور اس کو ہم نے پکڑ لیا یا چھو لیا یا ہم اس پر بیٹھ گئے اور ہمارا ہاتھ بالکل سوکھا تھا، تو ایسی صورت میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ جی یہ ثاقب سر ہیں، لیکچرار ہیں، کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اشراق کے وقت کی کوئی دلیل دے دیجئے، زحمت فرمائیے، اشراق کب پڑھی جائے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے۔ جی سوال کیا گیا، ایک بہن ہیں وہ کہہ رہی ہیں کیا کوئی عمرے پر جا رہا ہو تو ہدیہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کون سی نیت سے دیں؟ بھئی ہدیہ دیں، ہدیہ دینا سنت ہے، واپسی کی کوئی امید نہیں ہونا چاہیے، کوئی توقع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں عمرے پر جانے والا ہمیں یا تو کھجور دے گا یا آب زمزم دے گا یا اور کوئی چیز ہمارے لیے خاص وہاں سے خرید کر لے کر آئے گا، یہ توقع اور امید نہیں ہونا چاہیے۔ بس صرف اس لیے کہ ہدیہ وہ عمرے پر جا رہا ہے، اس سے ملاقات کیجئے گا اور اس کو ہدیے کی نیت سے جو چاہیں دے دیں۔ بہتر کیا ہے؟ مسواک دے دیں، 7 دانوں کی تسبیح دے دیں، جو طواف کرتے ہوئے یا صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے کاؤنٹ کرنے میں گننے میں اس کی معاون اور مددگار ہو، یا احرام دے دیجئے گا، کچھ بھی دے سکتے ہیں جو اس کی ضرورت کا سامان ہو وہ دے سکتے ہیں اور ہدیے کی نیت سے دیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر حج اور عمرے پر جانے والوں سے خوب جب وہ جا رہے ہوتے ہیں خوب مل کر آتے ہیں، پورا کا پورا گھر خاندان چھوڑنے تک جاتا ہے، اور جب حاجی یا عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو اس سے کوئی نہیں ملتا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج سے واپس ہو کر آئے تو اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کرو، اس سے دعا کراؤ، کیونکہ وہ گناہوں سے بالکل دھل کر آیا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ سوچتے ہیں، اور کیا ہے ہدیہ کا جو رواج چل رہا ہے اس میں اگر بدلے کی نیت ہے تو یقیناً یہ ہدیہ نہیں ہوا ہے، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ اور ہدیہ کہتے ہی اسے ہیں جو حیثیت کے مطابق اور سامنے والے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اپنی حیثیت ہو، کسی طرح کی قرض نہ لینا پڑے، ادھر ادھر سے پورا نہ کرنا پڑے، تو یہی ہدیہ ہے، ہدیہ دے سکتے ہیں، ہدیہ سنت ہے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھیں گی کیا؟ اگر ہو تو اس کا مختصر سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پڑوس میں جا رہے ہیں، ان کو اس بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ان مسائل سے اکثر لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں اور مرد عورت ساتھ میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں مردوں اور عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہیں الگ الگ ہیں، اس لیے وہاں مرد و عورت میں اختلاط اور گیدرنگ کا مسئلہ اب پیش نہیں آتا۔ لیکن مسجد حرام مکہ معظمہ میں اگرچہ عورتوں کی نماز کی جگہیں الگ بنی ہوئی ہیں، لیکن مطاف یعنی طواف کرتے وقت مطاف میں اور حج کی بھیڑ میں
اور حج کے زمانے میں وہاں اکثر مرد و عورت نماز پڑھتے ہوئے خلط ملط ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مردوں سے الگ ہو کر ہی نماز پڑھے، اگر موقع نہ ہو تو جماعت سے نماز چھوڑ دیں اور بعد میں اپنی الگ سے نماز پڑھ لیں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز کی نیت باندھتے وقت اپنے دائیں بائیں اور سامنے دیکھ لیں کہ کوئی عورت تو نہیں ہے، اگر عورت کھڑی ہے تو اس کو الگ کریں، بعد میں نیت باندھیں۔ دوسرا، اگر پہلے اطمینان کر کے نیت باندھ لی مردوں نے، پھر کوئی نماز کے درمیان میں کوئی عورت، بالغ عورت مرد کے برابر میں آ کر کھڑی ہونے لگے تو اسے مرد دوران نماز اشارے سے روکنے کی کوشش کریں، اگر وہ اشارے سے رک جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس اشارہ کرنے سے مرد کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اب اگر وہ عورت مرد کے برابر میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے بھی لگے پھر بھی مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ خود اسی عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی یہ ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب اگر نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھول جائیں تو سجدہ سہو واجب تو نہیں ہوگا؟ جی ہاں، بالکل سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ جس کو تسمیع کہتے ہیں کہنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کی تسبیح کہنا آپ پڑھنا بھول جائیں تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کے بھول کر چھوٹ جانے سے نماز میں بھی کمی نہیں آتی اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر سنت کو نماز میں جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سوال کرتی ہے قنوت نازلہ کیا ہے؟ قنوت نازلہ کب پڑھا جاتا ہے؟ قنوت نازلہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قنوت نازلہ ایک دعا ہے، اگر کسی جگہ کے مسلمان دشمنوں کی طرف سے سخت فتنے اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، وہاں پر ان پر ظلم و زیادتی زیادہ کی جائے تو حکم ہے کہ امام فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قومے میں، رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں، قومے میں قنوت نازلہ پڑھے جس میں مسلمانوں کے لیے فتنے سے حفاظت اور دشمن کے دشمنی اور ظالم کے ظلم سے اور دشمن اسلام کے لیے تباہی اور ان کے شرور سے بچاؤ کی دعا کی جائے اور مقتدی حضرات اس پر آہستہ سے آمین کہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے۔ اور قنوت نازلہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے قنوت نازلہ ہے، اس میں اس کو پڑھنے سے ایک تو مسلمان کی مدد ہے، کیونکہ اگر ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، کیونکہ سب مسلمان آپس میں ایک کل بنیان ایک عمارت کی طرح ہیں، لہذا اگر کسی جگہ کے مسلمان پریشان ہوں یا ظلم کے شکار ہوں تو دوسرے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا مدد ہے؟ ہم صرف دعا کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں، لہذا اللہ سے دعا مانگیں۔ جب دعا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کے ذریعے سے دعا مانگیں گے تو وہ قبولیت کے بھی زیادہ قریب ہوگی۔ اس لیے اس دعا کو قنوت نازلہ پڑھنے پر اللہ کے رسول کا سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ سب طریقے، یہ سب فائدے قنوت نازلہ کے پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جی کنزا خانے وہ سوال کرتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، دادا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی قرآن تھی، بہت پرانی ہو گئی، اس کے کاغذ گل گئے، پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھنے لگے، اب وہ مٹی کے ڈیلے بن گئے ہیں، مفتی صاحب ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کا کیا کیا جائے بتائیے۔ جی پرانے نسخے، قلمی نسخے جو ہاتھ سے کے قلم سے جو پہلے لکھا کرتے تھے وہ کاغذ بوسیدہ ہو جاتا ہے،
خود بکھرنے لگتا ہے، کبھی مٹی بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے دادا جان کا ہاتھ کا لکھا ہوا جو قرآن تھا وہ چونکہ بہت بوسیدہ ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ مٹی ہو گیا، اس میں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا کیا کیا جائے تو قبرستان میں اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹ کر، خوشبو لگا کر اس کو دفنا دیا جائے۔ یہ کنزہ خان یہ بھی کہہ رہی ہیں مفتی صاحب، یہ 10 روپے کے نوٹ پر جو وظیفے کی انسٹاگرام پہ ایک شارٹ ویڈیو بھیجی اور کہا ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ جو ہے وظیفہ جو بتا رہے ہیں 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کو پڑھنے کا، تو یاد رکھیے گا یہ وظیفہ احادیث میں نہیں ہے۔ بزرگان دین کا ہو سکتا ہے آزمودہ کوئی مجرب عمل ہو، لیکن اس کو حدیث سے ثابت سمجھنا غلط ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نمازوں کے اہتمام سے رزق کی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ شادان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میں روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہوں، تو جو سبق میں روزانہ قرآن میں پڑھتا ہوں کیا وہ سبق قرآن خوانی میں مان سکتے ہیں یا سبق الگ پڑھنا ہوگا اور قرآن خوانی کے لیے الگ؟ قرآن خوانی جو کر رہے ہیں آپ یقیناً کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو پڑھیں گے چاہے سبق کے طور پر پڑھیں چاہے کیسے بھی پڑھیں، آپ اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ قرآن کریم کے پڑھنے پر، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے سمجھ کے پڑھا جائے چاہے بنا سمجھے پڑھا جائے۔ تو آپ کو سبق کے طور پر پڑھیں یا تلاوت کے طور پہ قرآن کریم پڑھیں، آپ کو ثواب مل گیا۔ جو ثواب آپ کو مل گیا تو آپ اس ثواب کا ایصال بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے مفتی صاحب، جنسی خیالات کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ منی کے کچھ قطرے نکلنے سے غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر ایسی صورت میں انتشار تھا، اسٹینڈنگ تھی اور اس کی وجہ سے سفید پانی یعنی منی کے قطرے نکل آئے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ فیری ہیں، یہ سلام کرتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہے جو لوگ عصر سے مغرب تک روزہ رکھ لیتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اور عصر سے مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ دیکھیے روزہ تو ہے ہی نہیں، عصر سے لے کے مغرب تک کے بیچ کے درمیان کا کوئی روزہ شریعت میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ رکھنا، اس کو اگر کوئی عبادت سمجھ کر عصر سے لے کے مغرب تک کچھ نہیں کھاتا ہے اور کچھ نہیں پیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ روزہ ہے، تو یقیناً اس کا یہ عمل غلط ہے، کیونکہ شریعت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت بنا لینا جس کو شریعت میں عبادت نہ کہا ہو، یہ شریعت میں اضافہ ہے جو کہ قابل رد ہے اور آخرت میں قابل مواخذہ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ان لوگوں سے چہرہ پھیر لیں گے جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر کے اس کو دین سمجھ کر عمل کیا۔ لہذا یاد رہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک آپ عادتاً کچھ نہ کھائیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ اگر عصر سے مغرب تک اس لیے نہیں کھاتے اور اس لیے نہیں پیتے کہ یہ روزہ ہوتا ہے، شریعت میں منع کیا گیا ہے، اس لیے کھانا نہیں چاہیے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور کہہ رہی ہیں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کھائیں، یہ ٹائم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان ٹائم نہ کھائے، ارے بھائی کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہو، کیونکہ ہم راضی اللہ کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا۔ اللہ تو اس چیز سے راضی ہوگا جس کو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کیا جائے، جس میں حکم نہیں دیا اللہ نے اس کو حکم سمجھ کر کرنا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ ناراض ہوگا۔ یہ ہے ہماری بہن ساؤتھ افریقہ سے، وہ کہہ رہی ہیں حاملہ عورت اپنا چیک اپ کروانے جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں یا تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، تو کیا کرنا چاہیے؟
डॉक्टर को मना कर दें या बताने दें। अगर डॉक्टर ये पूछे कि तुम्हें जानना है और औरत या उसका हस्बैंड ऐसे कह दें और वो डॉक्टर बता दे तो कोई गुनाह तो नहीं। यकीनन कुछ मुल्कों में, जैसा कि हमारे मुल्क में, जो हामिला औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनके जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, उन अल्ट्रासाउंड में कुछ पता लग जाता है। 4 महीने के बाद के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनमें पता लग जाता है बच्चा मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। लेकिन कानूनी एतबार से उसका पूछना या डॉक्टर का या अल्ट्रासाउंड करने वाले का किसी को बताना ये जुर्म समझा जाता है। लेकिन आपके मुल्क में अगर ये जुर्म नहीं है या डॉक्टर आज खुद आपको बता रहा है तो ऐसी सूरत में अगर वो बता दे तो कोई गुनाह नहीं, आपका जान लेना भी कोई गुनाह नहीं है। वो खुद बता रहा है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि बेटा हो या बेटी, डॉक्टर ने जो भी बताया हो, बेटा हो या बेटी, अल्लाह की नेमत और रहमत समझ के कबूल किया जाए। अल्लाह की नेमत और रहमत में से किसी एक का नाम सुनकर, यानी लड़का या लड़की का नाम सुनकर किसी तरह की क्या है बदमज़गी या नाराजगी का इजहार हरगिज नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपके मुल्क में अगर कोई अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर ये बता दे कि बेटा या बेटी है और आप उससे कह दे हाँ बता दीजिएगा और वो आपके कहने पर बता दे तो कोई गुनाह नहीं है। जी, सवाल ये ख्वाब में सवाल कर रही हैं कि ये बताइए ख्वाब में अनार देखना कैसा है। जैसे गांव में होते हैं, बाहर से ग्रीन उनका छिलका होता है, इस तरह के अनार बहुत से देखे हैं। जब मेरे भाई ने ख्वाब ही में उन अनार को खोल कर देखा तो अंदर से वो अनार बहुत पके हुए सुर्ख रंग के थे। पूरा पेड़ अनारों का जो था उस पे भाई चढ़ के अनार उतार रहे हैं और नीचे ढेर लगा रहे हैं। इसकी ताबीर क्या है? बहुत अच्छी ताबीर है। अनार ऊपर से ग्रीन है, कच्चा सा है, लेकिन अंदर से सुर्ख है और पका हुआ है और भाई वो ढेर लगा रहे हैं। तो इसकी ताबीर ये कि आपके भाई जो काम कर रहे हैं वो करें। वो अगरचे मुश्किल है, अगरचे थोड़ी दुश्वारियां आएंगी, लेकिन आखिरकार जब उसको कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें बहुत नफा होगा। जिस तरीके से अनार को देख रहे हैं आप, ऊपर से वो गिरीना है, मुश्किल है, पसंद नहीं होता है लोगों को, लेकिन जब अंदर से उसको खोला तो लाल अनार है, सुर्ख अनार है, जो कि हर एक की चाहत होती है। इसी तरीके से आपके भाई जो भी काम कर रहे हैं वो शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार कामयाबी उनके कदम चूमेगी। इसलिए इस्तिकामत के साथ अल्लाह से मांगते रहिए और काम करते रहिए। जी, किंजा खान है, वो कह रही मुफ्ती साहब क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे पानी से वुजू बनाया था? जी हाँ, हदीस में इसका तज़किरा मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे पानी से वुजू फरमाया है।